ہو یا لو محدود مدت تک کے لیے، تو فاکتبوا اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کی پہلے وضاحت مختصر ہو چکی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے جب بھی تم لین دین کرو، معاملات کرو، کسی کو ادھار دو یا لو، تجارت کا معاملہ کرو، ایک محدود مدت تک کہ فلاں عرصے تک جو دے رہی ہو اس کو واپس لینا ہے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا اس کے اندر ہیرا پھیری کر جائے اور جو لے رہا ہے یا دے رہا ہے وہ لکھا پڑھا نہیں ہے، اس کو بعد میں نقصان ہے، ایسا نہ کرو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے جس کو علم دیا ہے وہ ضرور لکھے، وہ لکھنے کا انکار نہ کرے، بس وہ لکھے اس کو ضرور۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور لکھائے وہ بندہ جس پر حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے، جو ادھار لے رہا ہے، وہ خود اپنی زبانی لکھائے گا اس کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور فرمائے اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے، اپنے رب سے اللہ سے ڈرو، اور نہ کچھ اس میں کمی زیادتی کرو، لکھنے میں کوئی کمی زیادتی نہ کرو۔ ہو جاتا ہے کہ کوئی سادہ آدمی ہوا بھی ہے، کئی مرتبہ اس طرح سامنے کئی معاملات آئے ہیں کہ جو لینے والا ہے یا دینے والا ہے وہ سادہ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو جو تحریر کی گئی اس کے اندر اور تھا، لین دین کچھ اور ہو رہا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ معاملات اس طرح خراب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا کرنے سے اپنے رب سے ڈرو، یہ دنیا ہے، یہ مختصر سی ان قریب یہ ختم ہونے والی ہے، تو پھر تم سے بڑے عجیب انداز سے اس معاملے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، پس اگر فرمایا اس میں کچھ کمی نہ کرو، پس اگر ہو وہ جس پر حق ہے، سفیہن، وہ کم عقل رکھتا ہے، جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھانے میں کمزور ہے، وہ اس قدر ذہین نہیں ہے، او ضعیفاً، یا بالکل ہی کمزور ہے، او لا یستطیع، نہیں طاقت رکھتا، ان یملہ ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، لکھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کوئی ولی، کوئی وارث و خاص، وہ اس کو انصاف کے ساتھ لکھائے۔ آج کل ہوتا ہے کہ کوئی عقل کے حوالے سے کمزور ہے یا کسی حوالے سے طاقت بالکل نہیں رکھتا، تو حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا اس کو سمیٹ لیا جائے، اپنی طرف کر لیا جائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور فرمایا کہ تم گواہ بنا لو، دو گواہ مرد ہوں، لین دین میں تجارتی معاملات یا ادھار کا معاملہ ہو تو اس کے اندر دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہوں دو مرد تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتیں کر لو، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، فرمایا ان میں سے جنہیں تم خود پسند کرتے ہو، جن پر تمہیں یقین ہو کہ یہ گواہی بعد میں دیں گے، یہ مکر نہیں جائیں گے، ایسے لوگوں کو بناؤ۔ ان تضل احداہما، یہ کہ ایک ان میں سے بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی کہ ہم اس گواہی کے اندر موجود تھے، ہم گواہ ہیں ان کے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گواہ بنائے گئے ان کو بعد میں لین دین کر کے ان کی گواہی کو مسترد کیا جاتا ہے، وہ گواہی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو گواہ ہیں وہ گواہی دینے سے کبھی بھی انکار نہ کریں، جب ان کو بلائے وہ فوراً آگے گواہی دیں۔ ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجل، فرمایا تم پر دشوار نہ گزرے یہ کہ وہ لکھنا جو ہے وہ چاہے چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا ہے، الى اجل مسمى، الى اجل، وہ ایک محدود مدت تک جو تم نے لین دین کرنا ہے اس کو لکھ لیا کرو، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک انصاف کے حوالے سے یہی بہتر ہے کہ تم لکھ لیا کرو۔ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، اور فرمایا کہ یہ زیادہ
بہتر رہے گا، ٹھیک رہے گا گواہی کے حوالے سے، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم نہ لکھو گے نہ گواہ بناؤ گے تو تم بعد میں تردد میں پیدا ہو جاؤ گے، تمہارے اندر شک پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، بعد میں مسائل تمہارے لیے خراب ہو جائیں گے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، فرمایا ہاں اگر یہ ہے کہ تم تجارت کرتے رہے ہو، یعنی دست بدست ہاتھ بہاتھ لے رہے ہو دے رہے ہو ساتھ، بعد میں تمہارا لین دین نہیں، فی الفور نقدی لے دے رہے ہو، تو اس کے اندر فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اس میں حرج نہیں کہ تم اس پر لکھو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لکھنے کی یہاں خاص ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو بھی لکھ لو تو بہتر رہے گا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اور معاملات کھڑے نہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ دست بدست یعنی اسی وقت لین دین کر لیا تھا، ادھار نہیں رکھا تھا۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، فرمایا تب بھی اگر تم اسی وقت لے دے رہے ہو ادھار نہیں رکھ رہے تب بھی تم گواہ بنا لو، جب تم یہ بیع کرو اس وقت گواہ ضرور بنا لو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کہ نہ تکلیف دو لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، جو لکھنے والا ہے اس کو کوئی آ کے مجبور نہ کرے کہ تم فلاں فلاں لکھائی کے اندر تبدیلی کرو، یا گواہ ہے اس کو آ کے مجبور نہ کرو، تکلیف نہ دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، بس اگر فرمایا تم اس طرح کرو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ڈرو اللہ سے اور وہ سکھایا ہے اس نے تمہیں، اللہ نے جو تمہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، سفر میں تجارت کر رہے ہو لکھنا تمہیں بھی نہیں آتا، جو تجارت تمہارے ساتھ کر رہا ہے اسے بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو پھر تمہارے پاس لکھنے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو فریحان مقبوضہ، تم کوئی گروی چیز رکھ لو، تم ایک دوسرے پر یقین ہے تو تم گروی چیز رکھ لو۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس فرمایا پھر یہ ہے کہ جس پر تمہیں بھروسہ تھا، یقین تھا، آپس میں تم ایک دوسرے پر جو یقین رکھتے ہو، تو پھر چاہیے کہ جس کو گروی امانت دی گئی تھی وہ وقت آنے پر اس امانت کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ کبھی بھی۔ وَمَن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اگر تم نے گواہی کو چھپایا تو تمہارا دل گناہ گار ہو جائے گا، اندر تمہارا سیاہ ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ کچھ مسائل ہیں تجارت کے حوالے سے، ان کو یہ مختصر ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے یہ، تجارتی لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مکمل وضاحت پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تفسیرات اٹھا کے دے گی، ان کے اندر کافی اور زیادہ معلومات مل جائے گی۔ تو لین دین کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے کافی زیادہ ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے اس کو لکھ لو، گواہ بنا لو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی ہر سوس لالچوں کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے کہ کون بندہ کس حالت میں ہے، اس کو ادھار دے رہے ہیں، پھر وہ سود کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے سود کی تردید کی گئی اور سود کی وعید آئی کہ جو سود کھانے والے ہیں رب تعالیٰ قیامت کے دن جب ان کو کھڑا کرے گا نا تو ایسا محسوس ہوگا کہ شیطان نے ان کو کچھ مارا ہے، شیطان نے ان کو مس کیا ہے، اور ان کے اپنا حواس جو ہے وہ کھو گئے، وہ پاگلو مجنو کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے، پاگلوں کی طرح وہ ادھر ادھر دیکھتے پھریں گے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر سود خور تھے، سود کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو دیا وقت گزرنے کے بعد اس سے اور بڑھا کے لیا، یہ سود کہلاتا ہے، یعنی فری طور پہ نفع۔ اگر اس طرح نہیں ہے، جو دیا کچھ عرصے کے بعد وہی واپس لیا، یہ قرض ہے، قرض حسنہ ہے، اور یہ جو کسی کو دیتا ہے یہ ایک صدقے کے طور پہ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دو، ٹھیک ہے نا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کرو، جو غریب ہے، جو مجبور ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو قرض دو، رب تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ، وہ قرض تمہیں واپس بھی ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے پاس وہ وقت میں جو وقت خاص کیا گیا تھا اس وقت نہیں ہے تو اور مہلت دو اسے، رب تم پر راضی ہو جائے گا۔ یہ پیچھے ساری آیات گزری ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو استطاعت رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے غریب آدمی قرض لینے کے لیے،
تو اچھے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہونے کے باوجود استطاعت بھی ہے، دے بھی سکتے ہیں، یہاں تک ہے کہ دے کر واپس بھی نہ لے تو کوئی ان کو مسئلہ نہ کھڑا ہو، تب بھی قرض حسنہ کے طور پر قرض نہیں دیتے، انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہی دولت جو تیرے پاس ہے یہ رب تعالیٰ اس کو بھی دے سکتا تھا، اور جو وہ غریب ہے ظاہراً اس طرح تمہیں بھی غریب کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی کا ایک سبب بنایا اس بندے کو کہ وہ تمہارے پاس آ کے قرض لے رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جو بندہ تم سے اس طرح قرض لے رہا ہے یا کسی کو تم صدقہ دے رہے ہو اس کا شکریہ ادا کرو، وہ تم پر احسان کر رہا ہے اس لیے کہ وہ نیکی کا تمہاری نیکی کا سبب بنا ہے۔ اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا تھا، اور پھر وہ لوگ جو کسی کو قرض دے کر یا اپنا صدقہ دے کر احسان جتلاتے ہیں یا وہ کچھ اس طرح کا محسوس کرتے ہیں، غلط لوگ ہیں۔ ان کا وہ دیا گیا صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ وہ نیکی میں نہیں بلکہ ان کو واپس ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ رب تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے میری رضا کے لیے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دنیا مختصر سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہنے کے لیے انسان کے لیے اتنا ہی کافی کہ بس وہ رہنے کے لیے ایک چھت ہو جائے، پہننے کے لیے اپنی شرمگاہوں کو جسم کو چھپانے کے لیے ہلکا سا لباس ہو جائے، اور جینے کے لیے ہلکا سا سادہ سا کھانا کھا کے انسان وہ بھی زندگی گزار جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا سے بڑا امیر ترین آدمی کتنی روٹیاں کھاتا ہے، صرف یہ کہ وہ ماحول کے ساتھ کھاتا ہے۔ غریب آدمی ہے اس کے پاس ماحول نہیں ہے، وہ بھی چل رہی ہے زندگی، دونوں کی سانسیں ایک طرح کی چل رہی ہیں، ان قریب دونوں کی سانسیں ایک طرح کی نکلنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، دونوں ایک طرح کی قبر کے اندر دفن ہونے والے ہیں۔ یہ فرق ہماری طبیعتوں میں ہے، ان قریب یہ فرق مٹنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں بڑے ماحول میں عیش و عشرت میں، نہ میرے بھائی، عیش و عشرت مرنے کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میرے نزدیک اس کی اتنا حیثیت بنی کہ جس طرح کے مچھر کا ٹوٹا ہوا پر ہوتا ہے، اگر اتنا بھی ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا بھی عطا نہ کرتا۔ یہ اس قدر اللہ کے ہاں حقیر ہے، گھٹیا ہے یہ دنیا، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ مومن کے لیے اس لیے تو فرمایا دنیا قید خانہ ہے۔ جب بندہ مومن دنیا سے جائے گا، وہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے، جنت کے اندر وہ جب ماحول دیکھے گا وہ دنیا کی عیش و عشرت کو عجیب محسوس کرے گا کہ دنیا کا پیسہ، دنیا کی عیش و عشرت پراپرٹی کے پیچھے میں پڑا رہا یار، اللہ نے تو بڑی خوبصورت جگہ میرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی ادھار دیتے ہیں، اسلام کے ان اصولوں کو لازماً مد نظر رکھیں۔ اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گی تو رب تعالی ہمیں اور زیادہ عطا بھی کرے گا، ہماری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم کو سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔